مغروری ختم ہو جائے گی تیری جس دن آ سرور عالم کہ تو نہیں امت میری قابل صد واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز و ساتھیوں، سب سے پہلے دعا گو ہیں جس مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کے اوپر کروڑا رحمت نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ فرمایا سب سے پہلے اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرو۔ آپ توجہ ذرا میری طرف کریں، چند منٹ کی حاضری ہے۔ میں اکثر پہلے بھی کہا کرتا ہوں جہاں بھی آپ جس محفل کے اندر تشریف فرما ہو، تو ذکر خدا کی محفل ہو یا ذکر مصطفیٰ کی، آپ ذرا مہربانی کر کے ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، بلکہ آپ کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، یہاں ذکر و اذکار کریں گے، کچھ پڑھ کے دعا کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے گا، اس مرحوم یا مرحومہ کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، لہذا مہربانی کیا کریں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں۔ بات میری نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے قرآن کی یا حضور کے فرمان کی۔ قرآن کی بات کے اوپر، حضور کے فرمان کے اوپر بندہ ادھر ادھر دیکھتا رہے تو میں تو کہتا ہوں یہ بڑی درد والی بات ہے، بڑی دکھ والی بات ہے کہ بندے کی ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ ہمارا سرمایہ یہی قرآن اور حضور کا فرمان ہے۔ ہاں اگر بندہ موبائل کے اوپر توجہ سے دے سکتا ہے، کمپیوٹر کے اوپر توجہ دے سکتا ہے، اللہ کی قسم دل دکھتا ہے اگر اذان ہو رہی ہو نا بڑی مشکل کے ساتھ بندے ریموٹ کے ساتھ ٹی وی کا بٹن بند کرتے ہیں کہ کہیں وہ مسٹیک نہ ہو، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں مس نہ ہو جائے، وہاں اتنی توجہ کے ساتھ دیکھتے ہو۔ جب تم نے اللہ کی قسم سب چیز سے نظریں ہٹا کر حضور کے فرمان قرآن کے اوپر نظر جما لی، اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھے تو صحیح نا، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا خاموش ہو کے نہ بیٹھا کریں، ذکر و اذکار کی محفل کے اندر آپ بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کو بلند کرتے رہا کریں، حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھتا رہا کریں، توجہ کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، سماعت کیا کریں، آپ بھی گناہگار نہ ہوا کریں، ہمیں بھی نہ کیا کریں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اور دوسرے مقام کے اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر یہاں بھی تاکید فرمائی ہے والدین کے متعلق، لیکن یہاں حکم کس کا فرمایا؟ فرمایا حقوق العباد کی طرف تم توجہ دو۔ آج معاشرے کے اندر سب سے کم تر درجے جو ہم سمجھتے ہیں حقوق العباد کو، لیکن اللہ کی قسم امام غزالی زمان مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ جتنے مفسرین اٹھا لو، انہوں نے جو تقسیم کی ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، آپ ذرا توجہ کریں، فرمایا حقوق اللہ، اور اگر حقوق العباد کو تقسیم کیا جائے 100 میں سے 10% حقوق اللہ ہیں، اور فرمایا 90% حقوق العباد ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے ذمہ لگائے ہیں۔ فرمایا یہ حقوق العباد ہیں تیرے اوپر، میرے بندوں کے حق ہیں، یہاں دھرتی کے اوپر بیٹھ کر، زمین کے اوپر بیٹھ کر جس وقت تو حقوق العباد کو ادا کرے گا، اللہ کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ حقوق، اچھا دوسری بات، اور میں جو حقوق اللہ ہے، اور میں یہ اللہ کے حق ہے، یہ قرآن واضح دلیل ہے، یہ نص ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ کے اندر یہ صفت ہے۔ اگر فرمایا ہاں یہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے، نماز چھوڑ دی بھی حقوق اللہ ہے، روزہ چھوڑ دیا حقوق اللہ ہے، حج چھوڑ دیا حقوق اللہ ہے، نہیں، بالکل چھوڑنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا ہاں اگر زندگی کے اندر ہو جاتی ہے مسٹیک، بندہ قضا کر لیتا ہے، وہ کریم ہے، بخش دے، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اندر ہے، لیکن فرمایا جو حقوق اللہ ہے جس وقت تک فرمایا وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔
اب معاشرے کے اندر دیکھیں نا بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ اور بڑے بڑے وڈیرے حقوق اللہ حقوق العباد کو غصب کر کے بیٹھے ہیں. سنیں میرے بھائی یہ ترمذی کی روایت ہے. مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم و رسولہ. فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن ہم جس کو مفلس سمجھتے ہیں وہ بندہ ہے جس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ جس کے پاس بنگلے ہیں نہ جس کے پاس جائیدادیں ہیں وہ مفلس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میرے غلاموں وہ مفلس نہیں بلکہ فرمایا سنو مفلس کون ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس وہ ہوگا جب محشر کے دن رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا. فرمایا کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی. فرمایا کسی کا اس نے حق کھایا ہوگا. اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا. کسی رشتہ دار عزیز و اقارب کا حق کھا گیا ہوگا. کسی کا دل دکھایا ہوگا. جب اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ پیش ہوگا اللہ فرمائے گا جا تو روزے بھی لے کے آیا ہے زکوٰۃ بھی لے کر آیا ہے حج بھی لے کر آیا ہے حقوق اللہ تم نے پورے کیے ہیں اب جا چلا جا جنت کے اندر. فرمایا وہ بندہ چلے گا چند قدم آگے. فرمایا اس کی بیوی آگے اس کا ہاتھ پکڑ لے گی. فرمایا میرا حق ادا کر کے جا. اور قدم دو چلے گا. فرمایا ہمسایہ آ جائے گا عزیز و اقارب آ جائیں گے بازو پکڑ لیں گے. فرمایا ہمارا حق دے پھر آگے جانے دیں گے. بندہ واپس لوٹے گا رب کی بارگاہ کے اندر مولا تو نے حکم دیا جنت کے اندر چلا جا میں جا رہا ہوں پر جانے نہیں دیتے. اللہ فرمائے گا وہ بات ہی حقوق اللہ کی اب بات ہے حقوق العباد کی. اگر یہ معاف کریں گے تو جنت کے اندر جائے گا. یہ معاف نہیں کریں گے تو جنت کے اندر تو قدم بھی نہیں رکھ سکتا. عرض کی مولا اب کیا کروں؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو حکم دے گا. فرمایا اٹھاؤ نا اس کی نیکیاں جو حقدار ہیں ان کو دے دی جائیں. فرمایا بڑا حاجی بھی ہوگا اور بڑا عبادت گزار بھی ہوگا بڑا ریاضت مند بھی ہوگا. فرمایا نیکیاں اٹھا اٹھا کر جو ان کا حق رکھنے والے تھے ان کو دیتے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پر ابھی فرمایا حقوق العباد باقی رہتے ہوں گے. اللہ فرمائے گا کہ ان کے گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال کے اندر رکھ دیے جائیں. گناہ اٹھا کے فرمایا جن بندوں کے حق کھا کے گیا اس کے نامہ اعمال کے اندر رکھ دے جائیں گے. فرمایا یہ بندہ جنت کے دروازے کے اوپر پہنچے گا فرشتے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیں گے. فرمایا اب تیری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اب تو جہنم کے اندر چلا جا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا وقت اس بندے کے اوپر طاری ہوگا کہ چیخے گا پکارے گا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر اگر حقوق العباد کی پر خیال رکھ لیتا آج میرے اوپر اتنا برا وقت نہ آتا. میرے بھائی آپ ذرا توجہ کریں نا زندہ بندوں کی قدر کریں. خدا کی قسم ہے آج جو زندہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں ایک بابا ایک بوڑھا ایک بزرگ آپ کا ہمسایہ ہے عزیز و اقارب کے اندر رہتا ہے وہ تڑپ رہا ہے دودھ سے تمہیں پتہ نہیں ہے پھر اپنے بچوں کا تو خیال آیا تو نے اپنوں کا تو خیال کیا کبھی اس کی بھی قدر کر لیتا. اللہ کی قسم اور میں جس وقت وہ وڈیرا چلا جاتا ہے دنیا سے بڑے بڑے خان بھی نکل آتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی نکل آتے ہیں. فرمایا 20 بیگے مکا لیتے ہیں 2 گٹو فرٹو کے مکا لیتے ہیں. فرمایا اس کے سارے ثواب کے لیے وجہ کیا ہے کہ اس کے نفس کو سکون مل رہا ہے دنیا کے دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے. فرمایا اب تو وہ دنیا کے اندر رہا نہیں لیکن جس وقت وہ چلا گیا رب کی بارگاہ کے اندر اللہ کی قسم اس نے شکایت لگا دی جتنی تو نے ریاستیں کی ہیں تو نے جتنی عبادتیں کی ہیں اللہ کی قسم سب کے اوپر پانی پھر جائے گا. نہ خدا راضی ہوگا نہ مصطفیٰ راضی ہوگا. اس وجہ سے فرمایا آپ نے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ ایسا تعلقات اختیار کریں. ایک روایت آپ کی سماعت کے حوالے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد کے ضمن کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سید ذاتی تھی سمرقند سے چل کر آئی بلخ کے شہر کے اندر. سمرقند کے اندر قحط پڑ گیا لوگ بڑے پریشان تھے. چلتی چلتی بلخ کے شہر کے اندر وہ سید ذاتی پہنچ گئی. جس وقت بلخ کے اندر پہنچی فرمایا چوک کے اندر ڈیرے بنے ہوئے تھے وہاں تشریف فرما ہے 2 بچیاں بھی ساتھ ہیں. اس کا فرمایا شوہر فوت ہو گیا ہے وہ بیوہ مائی ہے. چل کر آئی
کسی بندے سے سوال کیا یہاں کوئی سرمایہ دار بندہ ہو, کوئی وڈیرا بندہ ہو جو اللہ کی راہ کے اوپر دیتا ہو, حقوق العباد کا خیال رکھتا ہو. فرمایا میں چل کر آئی ہوں, اس کے پاس جاؤں, میرے ساتھ 2 بچیاں ہیں اور میں بڑے پریشان ہیں, بھوکی بھی ہیں, پیاسی بھی ہیں. کسی نے بتایا سامنے چلا جا, ایک مسلمان کا ڈیرا ہے, بہت بڑا وڈیرا ہے, سردار ہے, لیکن بسا اوقات اللہ کسی کو دولت دیتا ہے, وہ دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں, حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے. پر میں چل کر گئی, میں اس کے پاس, پر میں دروازے کے اوپر دستک کی, دروازہ کھلا, سید زادی ہے, حضور کی آل میں سے ہے. پر میں پوچھا کون ہے؟ اس نے عرض کی میں حضور کی آل میں سے ہوں, سید زادی ہوں, تیرے دروازے کے اوپر چل کر آئی ہوں, اگر ہو سکے تو فرمایا کچھ کھانے کے لیے نان و نفقہ دے دے, میری 2 بچیاں ہیں, فرمایا سر کے اوپر شوہر نہیں ہے, بیوہ ہوں, ان کو کھلاؤں گی. فرمایا اس بندے نے, مسلمان نے آگے جو سوال کیا زمینوں کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. اس نے کہا کہ تیرے پاس کوئی نشانی ہے, تیرے پاس کوئی گارنٹی والی بات ہے؟ مجھے کیا پتا کہ تو سید زادی ہے, مجھے کیا پتا کہ تیرا حق ہے, حقوق العباد کے اوپر اترتی ہے. فرمایا جب یہ بات کہی تو فرمایا سید زادی واپس لوٹی, کہتی ہے کہ میں گارنٹی تو نہیں دے سکتی, میں نشانی تو تجھے نہیں دکھا سکتی. وہ واپس لوٹ کر اسی چوک کے اوپر آئی, دوسرا بندہ ملا. اس نے کہا وہاں سے تو جواب ملا کوئی اور بندہ ہو, اگر اللہ کی راہ کے اوپر دینے والا, ذمہ دار ہو, جگیردار ہو. پر میں یہ سوال کرتی, اس نے کہا اور مسلمان نہیں ہے, سامنے ایک یہودی کا ڈیرا ہے, وہاں چلی جا, پر میں وہ تیری خدمت بھی کرے گا, تیری سیوا بھی کرے گا, ہے یہودی, لیکن فرمایا بڑا رحم دل بڑا ہے, صلہ رحمی کرنے والا ہے. پر میں وہ سید زادی چل کے اس یہودی کے ڈیرے کے اوپر گئی. پر میں دیکھ ذرا, یہودی گناہگار تھا, خطا کار تھا, لیکن غدار نہیں تھا. پر میں سید زادی چل کر گئی, دروازہ کھٹکایا, سن مسلمان یہ میرا فکرہ دل کے اوپر لے کر جا, اللہ کی قسم کبھی تو حقوق العباد کے ساتھ بغاوت نہیں کرے گا. پر میں چل کر گئی, دروازے کے اوپر دستک دی, اندر سے یہودی نکلا. فرمایا کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ اس مائی نے کہا کہ میں حضور کی آل کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں, حضور کی آل کی سید زادی ہوں. فرمایا وہ چونک گیا, اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر کہتا ہے اچھا جو نبی مسلمانوں کے نبی ہیں ان کی اولاد ہے؟ فرمایا ہاں میں ان کی اولاد ہوں. فرمایا اس نے کہا میرے پاس اتنی پاک جگہ نہیں ہے, اتنے پاک برتن نہیں ہے کہ جہاں بٹھا کر تجھے کھانا کھلاؤں, لیکن کوشش کرتا ہوں ایک کمرے کو میں غسل دیتا ہوں, وہاں آپ کو بٹھاتا ہوں, آپ تشریف رکھیں, میں بازار سے نئے برتن نہ خرید کے لے کر آؤں. اور میں اتنا سفر کر کے یہاں پہنچی ہو, اور میں برتن خرید کر لے کر آیا, ان کی خاطر تواضع کی, رات کو سویا. علامہ ابن جوزی بڑے محدث کی بات کر رہا ہوں, آپ فرماتے ہیں رات کو سویا مسلمان, ادھر سویا یہودی. فرمایا آنکھ لگی, وہ مسلمان دیکھتا ہے رات کو جنت کے اندر پہنچا ہوا ہوں, لوگ لین کے اندر, فرمایا جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں. جس وقت میں قریب گیا, فرشتوں نے میرے بازو سے پکڑ لیا. فرمایا کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھنے والا ہوں, حضور کا غلام ہوں. فرمایا سامنے چلا جانا, اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, لواء الحمد کا جھنڈا بھی ہاتھ میں ہے, جا حضور سے اجازت لے کر آ, پھر جنت کے اندر جانے دیں گے. وہ کہتے ہیں جس وقت میں گیا, اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اندر لواء الحمد کا جھنڈا تھا. میں پہنچا, میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, کلمہ پڑھنے والا ہوں, یہ فرشتے جنت کے اندر نہیں جانے دیتے. اللہ کے نبی نے پوچھا, فرمایا بتا نا تیرے پاس کوئی نشانی ہے کہ تو مسلمان ہے, تیرے پاس کوئی نشانی ہے کہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے؟ فرمایا ظالم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا, اگر میری سید زادی میری اولاد میں سے میری بچی چل کے تیرے دروازے کے اوپر آ بھی گئی تھی تو نے ٹھکرا دیا. فرمایا چونک کے آنکھ کھلی, فرمایا دوڑا, بلد کی گلیوں کے اندر پھر رہا ہے کہ وہ مہمان کہاں گئے کہ ڈھونڈ کر لے آؤں. میرا مقدر جاگ اٹھے, کسی نے بتایا یہودی کے گھر چلے گئے ہیں. رات کے وقت جا کر دستک دیتا ہے دروازے کے اوپر, یہودی نکلا, کہتا ہے کہ میرے مہمان تیرے گھر کے اندر موجود ہیں. اس نے کہا تیرے مہمان کہاں سے آئے؟ فرمایا تیرا کیا تعلق, تو تو یہودی ہے, تو تو کلمہ نہیں پڑھتا. فرمایا اس یہودی نے جو جواب دیا, فرمایا خبردار چپ کر جا, کل میں یہودی تھا, آج میں یہودی نہیں ہوں. فرمایا سن ذرا, تو نے رات خواب کے عالم کے اندر حضور کا دیدار کیا, اس گناہگار میں بیداری کے عالم کے اندر حضور کا دیدار. سبحان اللہ. تو کیا سمجھتا ہے, تو نے خواب کے عالم کے اندر جنت کے اندر گیا ہے, میں نے جاگتے آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ تو نے حقوق العباد کا خیال کیا, میری بچی چل کر آئی, اور فرمایا سن, تو
نے اپنے استاد کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا ہوگا, تو نے اپنے پیر صاحب کے پاس کلمہ پڑھا ہوگا, لیکن فرمائے میں وہ خوش نصیب ہوں اللہ کی قسم, مدینے والے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا دیا. سن میرے بھائی, اس بات کے اوپر ذرا توجہ کر, حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بیٹیاں روتی نظر آتی ہیں, بہنیں روتی نظر آتی ہیں, اور میں باپ کا کہتا ہے, اور میں اگر جداد لینی ہے تو پھر میں جا چلی جا. امام غزالی نے بڑا خوبصورت فقہ لکھا ہے, اور میں جو باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے نا اگر جداد لے گی تو میرا منہ دیکھنے کے لیے نہ آنا, آپ نے فرمایا بیٹی کو کہہ دو ایسے ظالم باپ کا منہ دیکھنے کیوں آتی ہے, اتنا بڑا ظالم ہے جو اپنی بیٹی کا حق غصب کر کے بیٹھا ہے. وہ باپ ہی نہیں ہے, وہ دجال ہے, بیٹے کا حق ہے. یہی بیٹے ہیں جن کے لیے اللہ کی قسم حلال حرام کی تمیز کیے تو بغیر کما رہا ہے. جب یہ تو دنیا سے جائے گا نا, یہی بیٹے اسی طرح ہاتھ ڈال کر پینٹ شرٹ کے اندر کھڑے ہوں گے, مولوی صاحب کو بلایا جائے گا, کہیں گے مولوی صاحب آ جانا, بابا مر گیا ہے, اس کو غسل بھی دلانا ہے, قرآن بھی پڑھنا ہے اس کے اوپر. بھائی تو کیا کرے گا, تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, بابے کو غسل دینا تجھے نہیں آتا. میرے بھائی اس بات کے اوپر اللہ کی قسم توجہ کریں, کبھی اپنی آخرت خراب نہ کریں, اولاد کے پیچھے حقوق العباد کا خیال کریں. اللہ کی قسم جس وقت تم دنیا کے اندر کسی کے اوپر رحم کرو گے, میرے نبی نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم, جو بندہ دنیا کے اندر کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا. میرے بھائی آج وقت ہے, آج زندوں کی قدر کرنا سیکھ لیں. اللہ کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے, اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کے اوپر کروڑا رحمت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. وما علی الشاہدین البلاغ المبین. یہ ہمارے بھائی چند